بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فوڈ سیکرٹ۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، دھند پڑ رہی ہے، گرم گرم مچھلی حلوے کھا کھا کر ہم نے میدے اپنے گرم کر لیے ہیں۔ کچھ ٹھنڈا چٹپٹا کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ سے گول گپوں کی نو فیل ریسپی شیئر کر دو۔ آپ کے گول گپے نہ ہی پچکیں گے، نہ ہی ڈھیلے پڑیں گے، گول گول کرارے کرکرے بن کر تیار ہوں گے اور پہلی بار میں ہی پرفیکٹ بن کر تیار ہوں گے۔ ساتھ میں کھٹی میٹھی چٹنی اور کھٹا پانی کیسے تیار ہوگا، تمام ٹپس بتانے والا ہوں، ریسپی کے ساتھ رہیے گا۔ ایک باؤل لے لیا ہے جس میں 1.5 کپ سوجی لوں گا۔ سوجی کو پہلے چھان لیجئے گا، صاف کر لیجئے گا۔ 1.5 کپ میں نے سوجی لی ہے اور 1/4 کپ میں نے میدے کا لوں گا۔ میدے کو بھی اچھے سے پہلے چھان لینا ہے۔ ٹیبل سپون سے ناپا جائے تو یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون بھر کر میدے کے بنتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون میں نے نمک شامل کیا، 1/4 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا شامل کیا۔ بیکنگ پاؤڈر نہیں ہے، کیک والا بیکنگ سوڈا ہے، کھانے والا سوڈا۔ اس کو بیچ میں شامل کر کے اچھے سے میں مکس کر لوں گا۔ اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آسان، اوتھینٹک اور یونیک ریسپیز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو گوندھ لوں گا۔ اس کی ڈو ہم نے گوندنی ہے جس طرح ہم روٹی والی ڈو گوندتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، اسی طریقے سے گوندیں گے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے۔ گرم پانی نہیں ہے، نارمل روم ٹمپریچر والا پانی ہے، اس سے ہم گوندیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ہم نے کس طرح گوندنا ہے اور کس طرح ریسٹ دینی ہے۔ اس کو آٹا گوندنے کو میں اور فرائی کرنے میں بس یہی 2-3 ٹرکس ہیں جس سے ہمارے پرفیکٹ گول گپے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ میں اب اس کو 15 منٹ ریسٹ کے لیے رکھ دوں گا۔ صرف میں نے 1 منٹ کے لیے گوندا، اس سے زیادہ نہیں گوندا۔ اتنی دیر میں ہم اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں۔ ایک کٹوری لی ہے، تقریباً 40 سے 50 گرام املی ہے کھٹی والی، بس اس کا ہم نے پلپ نکال لینا ہے۔ پہلے سے میں نے بھگو کر نہیں رکھی تھی اس لیے ابھی میں پلپ نکالوں گا۔ اس کا ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بہت آسانی سے جلدی سے نکل جاتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ ہاتھوں سے اس کو مسلتے رہیں، پانی ڈالتے رہیں اور اس کا پلپ الگ ہو جائے گا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھے تو تھوڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے فوری طور پر نکالنا ہو تو یہ آسان طریقہ ہے۔ فرائی پان لے لیا، ½ کپ میں نے بیچ میں چینی ڈال دی ہے، میٹھی کھٹی چٹنی بنانے لگا ہوں۔ دیکھیں گٹکے الگ کر دی ہیں، پلپ میں نے الگ کر لیا، بہت آسانی سے پلپ الگ ہو گیا، گٹکے الگ ہو گئی ہیں۔ ½ پلپ میں یوز کروں گا کھٹی میٹھی چٹنی میں اور ½ پلپ اس کا استعمال کروں گا کھٹے پانی میں، کیونکہ ہم ٹاٹری والا نہیں بنا رہے۔ ½ کپ میں املی بیچ میں شامل کر دوں گا چینی کے اندر اور فلیم میں نے آن کر دیا ہے۔ اس کے اندر بس ہم نمک ڈالیں گے حسب ضرورت، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ڈالنی۔ تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے۔ تھوڑا سا تقریباً 2 چٹکی میں نے نمک بیچ میں شامل کیا ہے۔ چینی کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے اور اس کے اندر چاٹ مسالہ شامل کروں گا میں، بس تھوڑا سا چٹپٹا ہونے کے لیے۔ ویسے کھٹی میٹھی ہے چٹنی، تھوڑا سا چٹپٹا ذائقہ لانے کے لیے ½ ٹی اسپون میں نے چاٹ مسالہ شامل کیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون بھر کر میں نے کارن فلور کا لیا تھا جسے میں نے 2 گونٹ پانی میں مکس کیا، اس تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں شامل کر دیا ہے تاکہ یہ گاڑھا پن اس میں آ جائے مارکیٹ والا۔ 1 ٹیبل سپون سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید گاڑھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے، گاڑھی ہو گئی ہے، فلیم میں نے آف کر دیا ہے۔ اس کو میں کٹوری میں نکال دوں گا۔ دیکھیں اس طرح سے تھک ہے، یہ مزید تھک ہو جائے گی جب ٹھنڈی ہوگی۔ آپ کو جتنی تھکنس چاہیے آپ اتنا ہی کارن فلور ڈالیں۔ باقی میں نے املی کا پلپ لے لیا 1 باؤل میں، اس میں ہم کھٹا پانی اس کا بنائیں گے، بہت جلدی بن جاتا ہے، بہت ٹیسٹفل بنتا ہے۔ کالا نمک میں نے لیا ہے ½ ٹی اسپون، تھوڑی سی لال مرچ پاؤڈر شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھی میں ½ ٹی اسپون میں نے چاٹ مسالہ شامل کیا ہے۔ ½ ٹی اسپون میں زیرہ پاؤڈر ڈال رہا ہوں، بھنا کٹا ہوا زیرہ پاؤڈر بھون کر ڈالیے گا، زیادہ اچھا ذائقہ آئے گا۔ ½ ٹی اسپون نمک شامل کیا ہے، اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گا اور اس میں حسب ضرورت ہم پانی ڈال لیں گے۔ سردیاں ہیں اس لیے میں برف نہیں ڈال رہا، گرمیاں ہو تو لازمی آپ نے برف ڈالنی ہے، اس کو چل کرنا ہے، جتنا یہ چل ہوگا اتنا زیادہ اس کا اچھا ذائقہ آئے گا۔ ابھی میں اس کے اندر برف نہیں ڈال رہا، دیکھیں پانی میں نے ڈال لیا، تقریباً 1.5 لیٹر میں نے پانی ڈالا ہے، اتنا کھٹا بہترین بن کر تیار ہوا ہے۔ تھوڑی سی دھنیا ڈال لوں گا گارنشنگ کے لیے، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، ذائقے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ ٹاٹری کا ہم نے استعمال نہیں کیا کہ ٹاٹری گلے کو خراب کرتی ہے، املی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، بے فکر ہو کر استعمال کریں آپ۔ آلو میں نے 3 سے 4 ابال لیے، تھوڑی سی میں نے بلیاں لیں، چنے ابالے، چھوٹا سا پیاز کاٹ لیا، تھوڑی سی ہری مرچیں کاٹ لی۔ فلنگ ہم اس کی تیار کر لیں گے، فٹافٹ فلنگ تیار ہو جاتی ہے۔ فلنگ میں زیادہ مسالے نہیں جاتے، فلنگ اس کی سادہ سی ہوتی ہے
चने और बलियाँ और आलू इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़े से प्याज डाल लें और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, फिलिंग इसकी तैयार हो जाती है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूंगा और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चाट मसाला लिया है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी फिलिंग तैयार है। ज़्यादा इसके अंदर खट्टे पानी का और चटनियों का जायका होता है। दही वाली चटनी भी इस्तेमाल होती है लेकिन वो मैं पसंद नहीं करता, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने नहीं बनाई। आप बनाना चाहें तो धनिया पुदीने वाली दही के साथ चटनी भी बना सकते हैं। 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट पर रखा था। थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसको मैं मज़ीद 5 मिनट गूंदूंगा। पहले हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए गूंदा था, अब हमने इसको 5 मिनट के लिए गूंदना है। इसके अंदर से दाना ख़त्म करना है, इसको सॉफ्ट आटा बनाना है। 5 मिनट आपने लगातार इसको गूंदना है, 5 मिनट से कम नहीं गूंदना, तभी आपके अच्छे से गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। 5 मिनट मैंने गूंद लिया है। 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, पेड़ा बना लिया। इसको मैं बेल लूँगा। कुछ लोग छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाते हैं और उसको एक एक करके बेलते हैं, वो भी तरीका सही है। और इस तरीके से भी अगर आप बेलना चाहें तो आसान है। अगर आप बिगनर हैं, पहली दफ़ा बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये तरीका परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इक्वल साइज़ के बनेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छे से आपने बेल लेना है, बारीक बेलना है, जितना बारीक बेल सकते हो उतना आपने बारीक बेलना है, मोटा नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी मौजूद कटोरी कप ले लें जिससे आपने इसकी कटिंग करनी है, अगर आपके पास मेरी तरह कटर नहीं है, नहीं तो कटर के साथ कटिंग कर लें, बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इक्वल कटिंग होती है, इसलिए मैं इसको एक जैसा सबको काट लूँगा। ऊपर से एक्स्ट्रा जो बच गई है आटा उसको अलहदा कर लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा, उसे दोबारा से पेड़ा बनाकर बेल कर दोबारा से बना लूँगा। इसी तरीके से मैं सारे बेल लेता हूँ, बना लेता हूँ। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। बीच में एक लोई डालें, ऊपर से पुश करें, ये फटाफट फूल कर ऊपर आ जाएगी, बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएगी। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बारीक बेलना है, अगर मोटी होगी तो बाद में ये नरम हो जाएगी और ये फूलेगी नहीं। इसलिए आपने जितना बारीक हो सके उतना बारीक बेलना है। बहुत आसानी से बहुत जल्दी जल्दी ये फूल के ऊपर आई जाती हैं। बस ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। ऑयल ठंडा होगा तब भी ये फूल कर ऊपर नहीं आएंगे। देखिए फटाफट फूल कर ऊपर आई जा रही हैं, कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं गोलगप्पे। थोड़े से मैदे से, थोड़ी सी मेहनत के साथ ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। घर पर मेहमान आ गए हैं, फैमिली वाले कह रहे हैं कि हमें गोलगप्पे खाने हैं, तो फटाफट घर पर बनाकर ढेरों ढेर खिलाएं। बहुत ही लो कॉस्ट बनते हैं, बाज़ार से बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं और साफ़ सुथरे तेल वाले नहीं होती, अच्छी चीज़ नहीं होती। देखिए कितना कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है, मैं तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस तरीके से बेहतरीन बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं अब आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं और तकरीबन सारे ही फूले थे, कोई 1-1.5% नहीं फूले होंगे, वो बीच में से कोई ऑयल ठंडे गर्म होने का फ़र्क आ जाता है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।